ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گرامی قدر حضرات، سادات اکرام، مشائخ اکرام، علماء اکرام اور حاضرین عاشقان دین مصطفیٰ، پنجابی میں بات کرنی ہے، یہ لکھا ہے اس پہ۔ تو حضرت شاہ جی قبلہ جو خطاب فرما گئے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کے خطاب کے بعد بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ذرا بھی کوئی بات کی جائے، لیکن بڑا لمبا سفر کر کے میں بہت لمبا سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کو جب میں تلاوت کروں تو میری عادت کی معمول کے مطابق یہ آیت آپ سب کے سینے میں اترے اور قرآن کے ان لفظوں کی برکت سے سب کا سینہ مدینہ ہو جائے۔ لیکن مجھے اس آیت سے پہلے ایک مسلم شریف کی حدیث ذہن میں آ رہی ہے۔ وہ حدیث پاک یہ وہ حدیث پاک ہے جسے دنیا میں کوئی بھی مکتبہ فکر کا عالم جو ہے اس پہ objection نہیں لگاتا، بلکہ سارے مانتے ہیں اس حدیث پاک کو، یعنی نبی پاک کی ساری امت مانتی ہے اس حدیث پاک کو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، توجہ کرو اس بات کی طرف۔ یہ ایک الیکشن کا جلسہ ہے جس میں سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی، سارے یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو سنی اس لیے ہیں کہ دین مصطفیٰ کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ تو وہابی اس لیے ہیں کہ ان میں بھی دین مصطفیٰ کی محبت ہے۔ شیعہ اگر شیعہ ہیں تو ان میں بھی دین مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اہل حدیث اگر اہل حدیث ہیں تو ان میں بھی دین مصطفیٰ کی محبت ہے۔ تو یہ سارے مسلمان جو بھی ہیں سارے دین کے لیے ہیں نا۔ تو پھر سنو، وہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا، دو لفظ آتے ہیں، ایک جگہ پہ آتا ہے انی تارکن، ایک جگہ پہ آتا ہے انا تارکن، دونوں لفظ ٹھیک ہیں، دونوں حدیث کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انا تارکن فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ، میں مصطفیٰ دنیا سے جانے لگا ہوں اور میں جاتے ہوئے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بھئی نبی سائی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزاں چھڑ کے چلے ہاں۔ صحابہ نے عرض کیتا، حضور کیڑی کیڑی؟ فرمایا بھئی ایک تا اللہ دا قرآن ہے تے دوجی میری اولاد ہے۔ ایک اللہ دا قرآن ہے تے دوجی میری اولاد ہے۔ ان تمسکتم، اگر تسی ان دوہاں دے نال جڑے رہے نا، لن تدلوا بعدی، میں محمد اس گل دی ضمانت دینا کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اگر تسی ان دوہاں دے نال جڑے رہے نا تے کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تساں اج دی کمپین دے اندر ویکھو کہ انہاں دوواں شیواں وچوں کوئی شے غیر حاضر تے نہیں نظر آندی پئی تانوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں دوبارہ گزارش پہ کرنا، ایک غور نال ویکھو کہ اسی جو چوک چاہ کے کٹھے ہو کے بہ گئے ہاں تے سنی بھی اس گل نو ماندے نے، شیعہ بھی اس گل نو ماندے نے، وہابی بھی اس گل نو ماندے نے، دیوبندی بھی اس گل نو ماندے نے پئے کہ بھئی نبی صحیح فرمایا کہ میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڑ کے چلنا، ایک میری اولاد ہے تے ایک ہے قرآن پاک ہے۔ جیڑا انہاں دوہاں دے نال جڑیا رہا نا وہ کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ ہن میں ایک واری پھر تانوں توجہ دلانا کہ دھیان نال ویکھو ہاں، اس مجمع وچ انہاں دوہاں وچوں کوئی غیر حاضر تے نہیں۔ حضور دی اولاد بھی موجود ہے تے قرآن پاک بھی موجود ہے۔ تانوں اجے سمجھ نہیں آئی جنہیں ووٹ دے چھڑیا وہ کدی بھی گمراہ نہیں ہون لگا۔ جسے سمجھ آئی کیا تقریر ان لفظاں تے ختم نہیں ہو جاندی؟ کیا میں مدینے تو سند نہیں لے کے دے چھڑی تو انہوں سارے انہوں
سنی سنی تانے ایتھے ووٹ پانا کے، وابی وابی تانے ایتھے ووٹ دینا کے، شیعہ شیعی تانے ایتھے ووٹ دینا کے، جڑا ایتھے ووٹ نہ دے گا نا وہ قرآن نال بھی غداری پہ کر دے، نبی دی حال نال بھی غداری پہ کر دے۔ بھئی گل دی سمجھ آ رہی ہے میں کی گزارش پہ کرنا؟ میرا خیال ہے اگر تسی ایتھے اجازت دے دیو نا شاہ جی میں ایتھے تقریر چھڑ کے چلا جاؤں تو گفتگو کافی ہو گئی ہے، لیکن ان میرا دل کرتا ہے میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرا۔ بھئی بد امنی ہے نا اس وقت ملک دے اندر، بے چینی ہے اس وقت ملک دے اندر، بہت برے حالات نے۔ اللہ پاک فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن دی زندگی دے اندر اگر چین آ سکتا ہے نا تو وہ میرے ذکر نال ہی آ سکتا ہے۔ مومن دی زندگی دے اندر اگر چین آ سکتا ہے نا تو وہ میرے ذکر نال ہی آ سکتا ہے۔ اے سورہ منافقون ہے میرے سامنے 63 نمبر سورہ تے 9 نمبر آئے تھے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او مومنو سر چکو جی مولا یہ تواڈے مال تواڈیاں جاناں ہیں تواڈے معاملات زندگی تانوں میرے ذکر تو دور نہ کر چھڈن۔ اگر انج ہو گیا نا فاولئک هم الخاسرون، مینوں میرے جلال دی قسم ہے میرے ذکر تو تسی دور ہو گئے نا تے تواڈا تیلا نہیں بچنا۔ تیلا میں جڑے ترجمے پہ کرنا نا بڑی ذمہ داری نال پہ کرنا، تواڈا تیلا نہیں بچنا اگر میرے ذکر تو دور ہو گئے۔ اللہ پاک سورہ یاسین دے اندر ارشاد پہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع ذکر۔ مصطفیٰ تسی نبی ہو دے لئی ہو جڑا میرے ذکر دی اتباع پہ کردا ہے، تسی اونوں ڈرانا ہے جڑا میرے ذکر دی اتباع کرے گا۔ بھئی اللہ پاک سورہ زخرف دے اندر ارشاد پہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان فإن لہ قرین۔ فرمایا شیطان مسلط ہو جاندا ہے اس بندے دے اوتے جڑا اللہ دے ذکر تو دور ہو جاندا ہے تے او شیطان دا ساتھی ہو جاندا ہے جڑا اللہ دے ذکر تو دور ہو جاندا ہے۔ اطمینان زندگی اللہ دے ذکر چے، اگر کامیابی چاہندے ہو اللہ دے ذکر چے۔ بھئی تیلا نہیں بچے گا اگر کوئی مومن اللہ دے ذکر تو دور ہو گیا، مصطفیٰ او دے ذمہ دار ہی نہیں جڑا اللہ دے ذکر تو دور ہو گیا۔ تو اڑی توجہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے سورہ نحل ہے 16 نمبر سورہ ہے اور یہ 44 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اللہ فرماندا ہے مصطفیٰ اے جڑا میں ذکر نازل کیتا ہے نا اے مومن تے مومن نا لتبین للناس، تسی انسانیت دے اندر بھی میرا ذکر بیان کرو نا، بندیاں دے سامنے مومنہ دے سامنے نہیں، عام لوکاں دے سامنے بھی میرا ذکر رکھو نا۔ وہ بندہ ہی نہیں جڑا میرے ذکر نو سن کے غور نہ کرے، سوچ نہ پہ جائے۔ یہ مطلب ہے اے انسانیت واسطے آیا ہے، انسانیت اے دے تے غور کرے۔ جدو اے آیت میں پڑھی نا کہ بندہ ہی ہوئے جڑا اے دے ذکر تے غور کرے، میں بڑا غور کیتا۔ علماء لغت نو میں منجد دا حوالہ دے رہا اور آخری سانس تک دے رہا، ذمہ داری نال دے رہا۔ میں غور کیتا یہ ذکر ہوندا کی یہ المنجد والے لکھا ذکر کا معنی تسبیح ہوتا ہے، ذکر کا معنی تمجید ہوتا ہے، ذکر کا معنی دعا ہوتا ہے، ذکر کا معنی نماز ہوتا ہے، ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے۔ بھئی جتنے میں ذکر دا معنی پڑھدا ہے ذکر کا معنی حفظ کرنا ہوتا ہے، مذاکرہ معاملات پر گفتگو ہوتا ہے، تذکرہ فرمایا شرف ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے ذکر کا معنی، ذکر کا معنی شان ہوتا ہے، ذکر کا معنی سر بلندی ہوتا ہے، ذکر کا معنی سرفرازی ہوتا ہے، ذکر کا معنی عظمت ہوتا ہے۔ اے قرآن پاک تے اے ہوئی اللہ دا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہی میرا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرمایا محبوب لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِکْرُکُمْ، اے جڑا سمجھ دینا اے اللہ دا ذکر ہے، اللہ دا ذکر ہے، اللہ دا ذکر ہے۔ فِيهِ ذِکْرُکُمْ، محبوب میں جڑی کتاب نازل کیتی ہے نا اے میرا ذکر نہیں، اے ذکرکم، اے دے وچ جڑا ذکر ہے نا اے تیری امت دا ہے، اے تیری امت دا ذکر ہے۔ یا اللہ میں ونڈ نہیں کر سکیا پنجابی چ بھی بول کے کی فرمانا چاہنا ہے۔ اوے فرمایا قرآن میرا ذکر ہے لیکن فیہ ذکرکم، اے دے وچ شرف تہاڈا ہے، اے دے وچ بلندی تہاڈی ہے، اے دے وچ مقام تہاڈا ہے، اے دے وچ شان تہاڈی ہے۔ او میں ونڈ نہیں کر سکیا۔ پھر گزارش کرنا اللہ پاک پہ فرماندا ہے اگر ذکر اگر بلندی چاہندے ہو تے قرآن دے نال جڑ جاؤ، اگر عزت چاہندے ہو تے قرآن دے نال جڑ جاؤ، اگر شرف چاہندے ہو تے قرآن دے نال جڑ جاؤ۔ بابا یہ بار بار آیا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اللہ فرماندا ہے محبوب دے وچ تیریاں گلاں نے تے تیری امت دی سرفرازی ہے، بلندی ہے۔ بابا پھر تیسری دفعہ اللہ پاک ارشاد
ارشاد فرمایا، فرمایا بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، محبوب بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس میں ذکرہم، ان کا شرف ہے، ان کی کامیابی ہے، ان کی بلندی ہے، ان کی سرفرازی ہے۔ میں پھر آسان کرنا، اللہ پاک تیسری واری پہ فرماندہ ہے اگر شان چاندی ہو تو قرآن دے نال جڑ جاؤ، اگر مقام چاندی ہو تو قرآن دے نال جڑ جاؤ، اگر عزت چاندی ہو تو قرآن دے نال جڑ جاؤ۔ بابا تیسری آیت پہ پڑھنا، اگر عزت چاندی ہو تو قرآن دے نال جڑ، نہیں میں بات واضح نہیں کر سکا، فرمایا سوف تسألون، ہم جلد سوال کریں گے اس بارے میں۔ یا اللہ کب سوال کر رہے ہیں؟ فرمایا قیامت میں نہیں کریں گے، جاؤ کار جا کے سوچیا جے، ہزاراں سال پرانی تہذیباں، ایران دی تہذیب سی، روم دی تہذیب سی، حبشہ دی تہذیب سی، بڑے بڑے بادشاہ ہزاراں سال پرانے آ رہے سن، تے ادھر او بندے جڑے کھجور دا بورا کھاندے سن تے جڑے اونٹنیاں دا دودھ پیندے سن، سارا دن صحراواں وچ بدوآں اپنی بکریاں چراندے رہندے سن۔ اللہ پاک فرمایا محبوب جدوں یہ بندے میرے ذکر دے نال جڑ گئے نا، میرے ذکر دے نال جڑ گئے نا، او پرانیاں تہذیباں چھتر پیاں کھاندیاں سن تے اے سورج بن کے چمک دے سن پہ۔ یا اللہ یہ دی وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ کی ہے میرے ذکر دے نال جڑ گئے نے۔ فرمایا ذکر مبارکن، یہ میرا ذکر بڑا برکت والا ہے۔ فرمایا ذکر رحمتن، یہ قرآن رحمت ہے۔ فرمایا تنفع المومن، نہیں میں بات واضح نہیں کر سکا۔ آج اس وقت حالات کیا ہیں؟ بندے بجلی کا بل دینے سے پریشان ہیں، بندے انتہائی پریشانی کے عالم ہے، بندوں کی روٹی پوری نہیں، بندیاں دی روٹی پوری نہیں ہوندی پئی، بندیاں نو تن دا لباس نہیں ملدا پیا۔ اللہ پاک فرماندا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد ان ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، محبوب اے میرے ذکر تو دور ہو گئے نے، معیشت تباہ تے ہونی ہے نا۔ ومن اراد ان ذکری، جیڑا میرے ذکر تو دور ہو گیا، فإن له معیشۃ ضنکا، پھر اے نہ سچے سکھ دی زندگی گزارے گا بلکہ بھوکے مرو گے۔ کہندے ہو نا بھوکے مرنے پہ، بھوکے مرنے پہ، بھوکے مرنے پہ۔ اللہ فرمایا بھوکے نہ مرن، میرے قرآن تو دور ہو گئے نے، بھوکے نہ مرن، میرے دین دے نظام تو دور ہو گئے نے۔ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اسی بھوکے پہ مرنے ہاں تے بندے ساڈیاں رالاں ڈگدیاں ویکھ کے آندے نے فکر نہ کرو، اللہ دے ولی ہو تسی، ساڈے کپڑے کوئی نہیں، بندے سانو ویکھ کے آندے نے فکر نہ کرو تہاڈی آخرت چنگی ہوئے گی۔ ساڈے کول کھان نو کوئی نہیں، بندے سانو آندے نے فکر نہ کرو، بھوکے مر رہے ہو، اللہ تہاڈی آخرت بڑی چنگی ہوئے گی۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں سورہ اسراء میں 17 نمبر سورہ ہے اور یہ 71 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ و محبوب ایویں لارے لگ دے نے پے انہاں نوں جڑے ایتھے چنگی زندگی گزار نہیں نہ سکے، اگے بھی انہاں دی چنگی نہیں ہون لگی۔ یا اللہ قصور کی کر بیٹھے ہیں؟ فرمایا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، مصطفیٰ دے راہ تو ہٹ گئے ہو، میرے قرآن تو ہٹ گئے ہو، قرآن دے نظام تو ہٹ گئے ہو۔ نہیں صاحبو میں بات واضح نہیں کر سکا، پھر دیکھو میری طرف، مجھے نہیں باتیں آتی، مجھے نہیں سیاست آتی، مجھے نہیں پتا نواز شریف نے کیا کیا ہے، میں نہیں جانتا عمران خان نے کیا کیا ہے، میں یہ جانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ پچھلے زمانے کا امریکہ تھا جو بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور بچوں کو، سارے بولو ذرا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور بچوں کو۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت برما میں؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت شام میں؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت افغانستان میں؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت یعنی چچنیا میں؟ کیا ہو رہا ہے تورا بورا کی غاروں میں؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ پچھلا امریکہ بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ تو یا اللہ پھر کیا ہوا؟ 21واں سورہ ہے اور یہ 48 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، میں اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو ایک نور دیا، ایک فرقان دیا اور ایک ذکر دیا۔ وہ جو کتاب ہے حضرت موسیٰ کی، اسے اللہ پاک فرما رہے میں نے نور دیا، میں نے فرقان دیا اور میں نے ذکر دیا۔ تو یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہونا کیا ہے؟ آؤ سورہ قصص کو پڑھتے ہیں۔ اوہ کی سن دے ہو پہ
چھتر کھاندی قوم سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی. بچے قتل پہ ہوندے سن تے بچیاں زندہ پہ چھڑ دے سن. جدو اتنے برے حالات ہو گئے نا, بچے قتل پہ ہوندے سن, جسے تھوڑی سی غیرت آ گئی قتل کر دو اسے تاکہ سر نہ اٹھا سکے, اسے قتل کرو. لیکن یہ بچیاں زندہ چھوڑو تاکہ ان کو لونڈیاں بنائیں گے, ان کے کنیزے بنائیں گے ان کی عورتوں کو. یہی حالات اس وقت ہیں. تو یا اللہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ فرمایا سنو کائنات والو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. میں اللہ نے موسیٰ کو فرقان دیا, نور دیا اور ذکر دیا. تو یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا موسیٰ نے اپنی ساری قوم نال لا کے میرے ذکر کے ساتھ جڑے, میرے ذکر کے ساتھ جڑے, میرے قانون کے ساتھ جڑے, میرے نظام کے ساتھ جڑے. تو یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, میں اللہ نے وہ کمزور قوم, ماڑی قوم کو امام بنایا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, میں نے انہیں امام بنایا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, میں نے انہیں وارث بنایا. میں پوچھتا ہوں یا اللہ کس کا وارث بنایا؟ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے مشارق الارض و مغاربہا, مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین کا میں نے انہیں وارث بنا دیا. اوے جڑی قوم ماڑی سی انہوں نے امام بنا چھڑیا. مولا کیوں؟ فرمایا میرے قانون نال جڑ گئے سن, میرے قانون نال جڑ گئے سن, میرے قانون نال جڑ گئے سن. آپ توجہ کرو تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, بلا فاصلہ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ, محبوب جو موسیٰ کو دیا تھا اس سے بھی زیادہ برکت والا تجھے دیا ہے. جو موسیٰ کو دیا تھا اس سے بھی برکت والا تجھے دیا ہے. افانتم لہم منکرون, یہ کتنے بدبخت ہیں, یہ اس سے دور ہو گئے جو موسیٰ والے سے بھی برکت والا ہے. جو موسیٰ والے سے بھی برکت والا ہے یہ اس سے دور ہو گئے. یا اللہ میں نہیں سمجھا سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے. فرمایا کائنات والو یہ قرآن میرا ذکر ہے, یہ قانون ہے اور یہ برکت والا ہے اور یہ غریبوں کو اطمینان دیتا ہے اور یہ پریشانوں کو امن دیتا ہے اور یہ زخمیوں کو مرہم دیتا ہے اور یہ گناہگاروں کو مغفرت دیتا ہے اور یہ پریشان حالوں پر کرم کرتا ہے. مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا قرآن کے ساتھ جڑو تو صحیح محمد والو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ٹھیک ہے ایک منٹ, مجھے سورہ مائدہ سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے, 5 نمبر سورہ ہے, مجھے 91 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے. آپ کی توجہ ہے نا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. فرمایا ویصدکم عن ذکر اللہ, شیطان تمہیں شراب دیتا ہے, شیطان تمہیں جوا دیتا ہے, شیطان تمہیں حرام دیتا ہے, شیطان تمہیں زنا دیتا ہے, شیطان تمہیں بے حیائی دیتا ہے, شیطان تمہیں حرام خوری دیتا ہے, شیطان تمہیں ملاوٹ دیتا ہے, شیطان تمہیں چوری دیتا ہے. مولا سارے کام کیوں کر رہے؟ فرمایا میرے قانون سے شیطان دور کرنا چاہتا ہے, شیطان تمہیں میرے قانون سے دور کرنا چاہتا ہے. میرے صاحبوں, میرے سرداروں, میں کیا گزارش کروں؟ میری ایجنسیوں تک آواز پہنچنی چاہیے, موجودہ گورنمنٹ کو یہ بات سننی چاہیے. میرے جیسا نالائق بندہ تحریک لبیک کی کیا وکالت کرے گا؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے 52 صدی میں یعنی آدھی صدی گزر جانے کے بعد بھی کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جس نے تخت پر آ کے دین کا اعلان کیا ہو, جس نے قرآن کا اعلان کیا ہو, جس نے نظام مصطفیٰ کا اعلان کیا ہو, جس نے قانون خدا کا اعلان کیا ہو. یہ پہلی تحریک ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاست میں قرآن لے کر آ رہی ہے. میرے نوجوانوں, اگر امن چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ لگو, اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ لگو, اگر زندگی میں نفع چاہتے ہو تو قرآن کے قانون کے ساتھ لگو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے پڑھنا شروع کروں. یار 10 سالہ بچی کے ساتھ زنا دیکھتے ہو, یہ نہیں دیکھتے کہ گورنمنٹ نے ماحول کیسا پیدا کیا ہوا ہے. یار ملاوٹ دیکھتے ہو, بیماری دیکھتے ہو, لوگوں کو ہارٹ اٹیک دیکھتے ہو, یہ نہیں نظر آتا کہ گورنمنٹ نے ملاوٹ کتنی شروع کی ہوئی ہے. یار بے حیائی دیکھتے ہو, یہ نہیں دیکھتے کہ گورنمنٹ نے ماحول کیا بنایا ہوا ہے. میرے صاحبوں, میرے سرداروں, اگر قرآن کے ساتھ لگ جاؤ, اگر قرآن کے ساتھ لگ جاؤ, میرا سلام اس پر جو قرآن کا قانون
قانون تھا جو دین مصطفیٰ کا قانون تھا، 28 پاکستان اکٹھے ہوں تو اس وقت 28 پاکستانوں کے برابر ایک حکومت تھی، اور 28 ملکوں کا شہنشاہ آدھی رات کو گلی گلی دیکھ رہا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا۔ ایک گھر پر نظر پڑی، ایک گھر دے اتے نظر پئی، کی ویکھیا ایک بی بی یہ تھے اتے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے او یعنی چولہا بال کے بیٹھی ہے تے اتے پانی ابلدا پیا تے بچے رو رہے نے۔ کنڈی کھٹکھٹا کے 28 ملکوں کے شہنشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہنے لگے بی بی بچیاں نو کھانا کیوں نہیں کھواندی پئی؟ رو کے کہنے لگی کی کھواواں، ایویں پتیلی رکھ کے بیٹھیاں بچیاں نو ایویں دھیانے لایا ہے، سو جان تے میں جلدی نہ لیٹ جاں گی اور میں بھی سو جاں گی۔ اس نے کہا بی بی کھواندی کیوں نہیں؟ اس نے کہا کی دساں کئی دن ہو گئے نے گھر وچ آٹا ہی کوئی نہیں، کھان نو شے ہی کوئی نہیں۔ میرا سلام نظام قرآن پر، میرا سلام اس وقت کے دین حضور کے دین کو رائج کرنے والوں پر۔ 28 ملکاں دا شہنشاہ اس بی بی نو کہنے لگا بی بی وقت کا شہنشاہ کون ہے؟ کہنے لگی عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس بی بی نے تھوڑا برا بلا کیا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے کوئی غصہ نہیں کیتا۔ فرمان لگے بی بی تو عمر فاروق نال گل نہیں کی تھی؟ بی بی کہنے لگی اے گل میں کرنی ہے یا او دا کام میں میری خبر لوے آ کے؟ یہ گل میں کرنی ہے یا او دا کام میں میری خبر لائے؟ کیا آپ نے مول دیا اس جملے کا؟ ہم نے ووٹ انہیں دیے ہیں جن کے ڈیروں کے چکر ہمیں لگانے پڑتے ہیں، اور ان کی مرضی آئے تو ملاقات کریں، نہ آئے تو نہ کریں۔ سانو للہ لینیاں پین جنہ دے ڈیریاں تے جا کے اساں ووٹ انہاں نو دتے نے۔ دین ووٹ انہوں پہ دواندا ہے جڑا ادھی رات نو آ کے بیوہ دی آپ خبر لے کے پوچھتے پہ بی بی تو کھانا کیوں نہیں کھوایا اپنے بچیاں نو؟ او شکھا کی دساں کارش ہے کوئی نہیں۔ اچھا بی بی تساں عمر فاروق نے گل نہیں کی تھی؟ بی بی کہنے لگی یہ میں کرنی ہے کہ او دا کام میں میری خبر لوے؟ میں کرنے، میری تقریر ختم ہو گئی ہے، میرا بیان ختم ہو گیا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں اور اجازت طلب کر رہا ہوں آپ سے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ میں پھر گزارش پہ کرنا، او بی بی کہنے لگی وہ وقت دے شہنشاہ دا کام میں میری خبر لوے کہ میں انہوں جا کے دسنا ہے۔ اچھا بی بی تو پریشان نہ ہو، 28 ملکوں کا شہنشاہ اکیلا، بغیر پروٹوکول کے، بغیر سیکیورٹی گارڈوں کے، بغیر کسی گارڈوں کے، بغیر کسی سیکیورٹی کے اس بیوہ کے گھر سے نکلا اور اپنے لنگر خانے سے جا کے اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری لاد رہا ہے۔ تو آڈا نہیں دل کردہ ہے نظام ساڑھے اتھے آ جائے؟ تو آڈا دل نہیں کردہ؟ تو آڈا قبلہ سنے نا قبلہ، ایک بی بی اپنے بچے نو دودھ نہیں پلا رہی، وہ بچہ دودھ پینا چاہتا ہے، بچے نو دودھ نہیں پلا رہی ہو بی بی، ان کھانا کھلان دی کوشش کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کنڈی کھٹکھٹائی، بھئی تو بی بی دودھ کیوں نہیں پیا رہی؟ وہ کہنے لگی بھائی ساڑھے خلیفہ رسول جڑے نا حضرت عمر فاروق ساڑھا شہنشاہ جڑا ہے اس بچیاں دا چائلڈ بینیفٹ رکھے ہے، مسلمان آسی ساڑھے جم دے بچے دی تنخواہ لگ دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نبی پاک دا ایک قانون ہے، ایک حضور دا قانون ہے، ایک قرآن دا قانون ہے، ساڑھے جم دے بچے دی تنخواہ لگ دی ہے، ساڑھے جم دے بچے دی تنخواہ لگ دی ہے۔ نہیں یارا مجھے آپ کی داد نہیں چاہیے، سوچ چاہیے، فکر چاہیے، یہ ہے نظام قرآن۔ دیکھیں کتھے بھی بروشر کتھے بروشر کتھے، یہ ہے بروشر، اسے کہتے ہیں بروشر۔ اس بروشر پر ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم میدان میں کیوں آئے ہیں۔ میں اس بروشر کی پہلی جوش پڑھنے لگا ہوں، پہلی جوش، لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ بھائی سن دے ہو پہ ہے پارٹی کی کر دیئے پہ اور منڈیو پارٹیاں ایسا پہلے بھی ویکھیا نے، کسی اکھے سی آٹا دینا ایسا، کسی اکھے سی مکان دینا ایسا، کئی ساڑھے سربراہ آکے غریب ختم کر دیں گے۔ نہیں گل دی سمجھ آئی تو غربت نہیں ختم کرے، غریب ختم کر دیں گے ہم پاکستان میں سے۔ تے انہاں دا میں بروشر پڑھنا پہ انہاں کہ جی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے مصطفیٰ کا دین تخت پر آئے گا۔
ओए तुहाडा नहीं दिल करदा इस गल ते फिर तुसां इत्थे कल्ले नहीं आना, वकील बन के आओ साडे और अपने जाके अपने दोस्तों मोटिवेशन देनी है भाई गटर चाहिए या रसूलुल्लाह दा दीन चाहिए तुहानू। चाइल्ड बेनिफिट देता है हमारा खलीफा, दीन मुस्तफा का ये कानून है, ये मोहम्मद का दीन है। यहाँ मुसलमान भूखे नहीं मरेंगे। मैं रोकता हूँ इस बात को यहाँ पे। मुझे वो बंदा याद आ रहा है, सहाबी याद आ रहा है मुझे। हजरत अबू बकर तख्त पर आए, हजरत अबू बकर को देखकर वो सहाबी क्या करता था, अबू बकर जी ध्यान नाल अल्लाह नूं जान देनी है। ओए आए ना कानून, आए ना दीन, ए ना निजाम, ए ना कुरान दा कानून कि वडेरा बाबा भी आके वक्त दे शहनशाह नूं आखे ध्यान नाल ओए अल्लाह नूं जान देनी है। हजरत अबू बकर नफीसुल फितरत शख्सियत अगों मुस्कुरा छड़नी, अगों आ गई एक जलाली शख्सियत जो तो मसनद रिसालत खत्म नबूवत यानी खिलाफत दे उत्ते हजरत उमर फारूक आए। और बाबा जी आए, बाबा जी आके फरमावे उमर जी ध्यान नाल अल्लाह नूं जान देनी है। जदों आखे ना अल्लाह नूं जान देनी है, हजरत उमर फारूक फरमावे उरा आओ, मैं अबू बकर नहीं, साइन करके फरमाने लो बाबा जी तुसी फलानी जगह दे गवर्नर हो, ध्यान नाल अल्लाह नूं जान देनी जी, जरा ध्यान नाल अल्लाह नूं जान देनी जी, ध्यान नाल जरा अल्लाह नूं जान देनी जी। वो बाबे होरी चले गए गवर्नर बन के, गवर्नर बन के चले गए। एक साल गुजर गया, एक साल बाद उमर फारूक ने खत कर लिया गवर्नर नूं कि इस तरह करो इलाके दे गुरबा दी लिस्ट कर लो कि कोई गरीब तो नहीं, अगर कोई गरीब होवे तो उसकी खिदमत की जाए। जो तो लिस्ट लिखी गई हजरत उमर दे जो दरबार दे अंदर लिस्ट पहुंची तो गुरबा दे अंदर सब तो उत्ते सब तो पहला जेड़ा सारे इलाके में सब तो चोखा गरीब सी ना वो गवर्नर सी इलाके उमर फारूक ने इनकर के देखा अच्छा गवर्नर सब तो गरीब है, ये मुल्क इलाही है, ये सारा वलिल्लाहि मिरासु समावाति वल अर्द, ये सारा मुल्क इलाही है। ये सारा क्या है? बोले नहीं सारे, ये मुल्क ये अल्लाह की अमानत है। ये क्या है? अल्लाह की अमानत है। इन लोगों ने अल्लाह की अमानत में खयानत की है। इन लोगों ने अल्लाह की अमानत में खयानत की है। पूरे 52 सदी में, पौनी सदी गुजर गई है, 2 नंबरी कर दिया, पौनी सदी गुजर गई है मेरे मुल्क नूं लुट दिया, पौनी सदी गुजर गई है, यानी गुरबा दा खून चूस दिया हुक्मराना नूं। मुझे माफ कर देना, मैं सख्त जुमले कह रहा हूं। अच्छा मैं एक बात बता देता हूं, यजमान वालों सुनो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हम इलेक्शन क्या कर रहे हैं? इलेक्शन का नहीं बंदे, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ नहीं रहे, हम बिल्कुल नहीं लड़ रहे, हम कर रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे, हम तो कुरान पढ़ रहे हैं। ओए हम लड़ नहीं रहे, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे। जो जहां जहां कैंडिडेट है मेरी आवाज को सुनो, जो जहां जहां कोई वोटर है मेरी आवाज को सुनो। हम लड़ने नहीं आए, नबी के दीन को तख्त पर लाने आए हैं। तख्त पर हजूर का दीन आ जाए, और दीन आ जाए तो कैसा दीन आ जाए कि एक वडेरा बाबा भी आके हुक्मरान दिया खिचक पा के वेखे, मियां ध्यान नाल अल्लाह नूं जान देनी है, चौधरी गोंदल साहब ध्यान नाल अल्लाह नूं जान देनी जे। हजरत उमर फारूक ने फरमाया जाएं, आप वहां के गवर्नर है। हजरत उमर फारूक का गवर्नर, जब वो लिस्ट आई तो सबसे पहले गवर्नर सबसे ज्यादा गरीब था। हजरत उमर फारूक ने देखा तो 3 शिकायतें थी गवर्नर की, अवाम वालों शिकायत सन 3 गवर्नर दिया। हजरत उमर फारूक ने वहां ही नहीं सॉल्व की, वहां उनके पास आए और कचहरी लगाई, गवर्नर को अवाम के सामने पेश किया। हाँ जी बाबा जी ध्यान नाल अल्लाह नूं जान देंगे, तुहाडियां 3 शिकायतां ने। बोलो बई की शिकायतां ने? बंदे उठ के कहने लगे जी शिकायत है वे, ये साडा गवर्नर है, 1 साल हो गया इनू सवेरे 8 बजे तो पहला मुलाकात दा टाइम नहीं देंदे, असी बड़ी कोशिश करने इस तो पहले मिलीए, ये पहले मिलते ही नहीं। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बाबा जी ध्यान नाल अल्लाह नूं जान देंगे, हुण दसो 8 बजे तो पहले क्यों नहीं मिलते? गवर्नर की आंखों में आंसू आ गए। नबी के कानून का गवर्नर की चीखें निकली, हुजूर के दीन के गवर्नर ने रोना शुरू कर दिया। रो के कहने लगे जी मैं गुजारिश करा कि मेरे को ना 1 साल हो गया मैं इत्थे गवर्नर बन के आया, ते इक्को ही शलवार है ते
ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਮਿਲਣਾ। लो ये है कुरान का कानून। दीन में ऐसा गवर्नर होता है जरा रोटी भी सवेरे आप ही पकावे ते आटा भी आप ही गुन्ने। अच्छा आपने फरमाया अच्छा भी बेली दूसरी शिकायत पेश करो। अहले ना सारा दिन ते सानू मिलते ने ते किधरे रात नू काम पै जाए ते इन्हां नाल मुलाकात मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाती है। गवर्नर दा चेहरा वेख के फरमांदे ने उमरे फारूक भाई बाबा ध्यान नाल अल्लाह नू जान देनी आ हुण सुना गल ए तू रात क्यों नहीं मिलदा। गवर्नर दियां फिर चीखां निकल गईयां, रो के कहन लगा अली जा मेरा ते अल्लाह दा मामला सी, मैं सारा दिन इन्हां दी नौकरी करना ते मैं सारी रात मुसल्ले ते बैठ के मुहम्मद ते दरूद जू पढ़ना, मैं सारी रात नबी साईं ते दरूद पढ़ना होंदा है ना, इस वास्ते रात नू नहीं मिल पांदा। अच्छा आपने फरमाया भाई तीसरी शिकायत पेश करो। और पिंड वाले कहे जी तीसरी शिकायत है कि गवर्नर साहब जिहड़े ना पूरा महीना मिलते ने ते एक दिन ते मिलते ही नहीं ना, मिलते ही नहीं। हज़रत उमर फारूक के बाबा तू ध्यान नाल अल्लाह नू जान देनी है ते एक महीना छुट्टी करके बह रहना। हुण गवर्नर फिर रो के आंदा जी मेरा ते अल्लाह दा ना अपना राज दा एक मामला सी ते तुसीं आंदे हो ते मैं दस छड़ना, मैं तुहानूं दस्सिया नहीं मेरे कोल इक्को ही शलवार है ते इक्को ही कमीज है, पूरा महीना पा के मैं फिरदा रहना ते महीने बाद फिर मैनूं ओही धो के ना ते ओ धोंदियां ते सुकांदियां मैं तुम्हारी रोती हुई आंखों को सलाम करता हूँ, तुम तो सारे रोना शुरू हो गए। हज़रत उमर फारूक ने जो वेख्या ना ते गवर्नर कहने लगा इक्को शलवार है ते इक्को ही कमीज है। महीने बाद एक दिन मैं फिर उन्होंने धोना, इनू धो के इनू पा लेना, इनू धो के फिर इनू पा लेना, वो सारा दिन मेरा एक सूट धोंदियां ही लंघ जाता है, मैं तां नहीं इन्हों मिल पाता। भाई देख रहे हो कुरान का कानून कैसा होता है, भाई देख रहे हो। वो मुझे याद आया, वो बीबी और वो बच्चे नहीं, वो ओहो सुनो यार मेरी तरफ देखो, हर चौक ते लोग भीख पे मांगते ने, हर सिग्नल ते लोग भीख पे मांगते ने, हर टूल प्लाजे ते लोग भीख पे मांगते ने। फारूक आजम दी सवारी पे लंघदी है, दीन है ना तखते दीन है ना तखते मुंडियो तखते दीन दा साथ ते दे के वेखो अपनी ईमानदारी नाल, तखते दीन है ना। उमर फारूक ने सवारी रोक ली, रोक के उस भिखारी नूं वेख्या 80-90 साल दा बाबा भीख मंगदा पिया। उस इलाके दे गवर्नर नूं भिखारी दे सामने लिया के खड़ा करके फरमांदे ने ए किदी इजाजत नाल मंगदा पिया, इहदे ते ऐसा वक्त किवें आ गया साडे हुंदियां ए मंगदा पिया, इहदे ते ऐसा वक्त किवें आ गया कि मंगदा पिया। वो गवर्नर वो बाबे नूं पूछया बाबा जी की होया तुहानूं क्यों मंगदे सो पे। वो गवर्नर दे सामने बाबा कहने लगा मैं मुसलमान नहीं हाँ, मैं गैर मुस्लिम हाँ। ते मुसलमान हुकूमत ने आखे जिहड़ा गैर मुस्लिम साडी हुकूमत च रहेगा ना वो इन्ना को जुर्माना पे करे, इन्नी को फीस अदा करे ताकि उसकी प्रोटेक्शन का इंतजाम किया जा सके। ते मैं हो गया 90 साल का ते हुण मेरे कोलों वो फीस दी नहीं जाती तां पिया मंगना। हज़रत उमर फारूक ने गल सुनी, फरमाया आर्डीनेंस जारी कर दियो, लिख दियो कि गवर्नमेंट ऑफ इस्लाम जिहड़ी है वो 80-90 साल तो अगले जिहड़े बाबे ने उन्हां नूं ये टैक्स वैसे ही माफ पे कर दी। भाई सुन रहे हो दीन आया कैसे आता है दीन तख्त पर आ जाए तो क्या होता है, दीन तख्त पर आ जाए बंदे कुरान के साथ लग जाए तो क्या होता है। तुम चाहते हो तुम्हारी कौम एक इमामत बनकर इमामत करती हुई सामने आए। अमेरिका के नीचे लगे हुए लोगों सुनो, आज भी अगर कुरान के साथ लग जाओ और कुरान का कानून अगर दीन का कानून पाकिस्तान में आ जाए तो अल्लाह पाक कौमों को इमामत अता फरमाता है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने बीबी तू बच्चे नूं दुध क्यों नहीं पियांदी। उस आख्या मेरे वक्त दे खलीफे उमर फारूक ने आर्डीनेंस जारी कीता है कि जेड़ा बच्चा दुध पीना छड़ देगा ओदी उसे वेले तनख्वाह लग जाएगी, जेड़ा दुध पीना छड़ देगा ना ओदी उसे वेले तनख्वाह लग जाएगी। साडे कोल बच्चे नूं तनख्वाह उदों मिलदी है जदों दुध पीना छड़ देवे ते मेरा दिल पे करदा मैं मां वां ये दुध पीना छड़ देवे ताकि इहदी तनख्वाह शुरू हो जाए। हज़रत उमर फारूक दीयां अखां विच आंसू आ गए, वाह उमर तेरी वजह तो मावां बच्चियां नूं दुध पीना छुड़ांदियां ने, वाह उमर तेरी वजह तो मावां बच्चियां नूं तो साडियां धीयां मर गईयां ने यार, ओ साडियां धीयां ने जिहड़ियां शाम विच मर गईयां ने साडियां धीयां। मुझे मैं क्या गुजारिश करूं। हज़रत शाह जी किबला मरहब को बयान कर रहे थे ना, हज़रत शाह जी किबला भी फरमा रहे थे ना जब मरहब कत्ल हुआ है, सुनो मेरी तरफ देखो, जब मरहब कत्ल हुआ है
تو مولا علی بڑی شان کے ساتھ مصطفیٰ کے پاس آئے، یا رسول اللہ مرحب قتل ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے علی کا چہرہ دیکھا اور فرماتے ہیں یا علی ارہاں جی آقا مرحب کی لاش پر چادر دے کر آ، یا علی مرحب کی لاش پر چادر دے کر آ، یا علی مرحب دی لاش کج کے آ۔ یا رسول اللہ کافر سی، گستاخ سی، مرتد سی، فرمایا یا علی کا اے دی لاش کج کیا؟ حضور کی وجہ ہے؟ فرمایا یا علی ہونے مرحب دی بہن دی لاش تے آئے گی نا، یا علی ہونے مرحب دی لاش تے دی بہن آئے گی نا، ہونے دی تی آئے گی نا، ہونے دی بیوی آئے گی نا، او دی لاش تے دی ماں آئے گی نا۔ یا علی قتل تے ہو گیا ہے لیکن لاش دی بے حرمتی نہ ہوئے پہن دے سامنے، لاش دی بے حرمتی نہ ہوئے دی تی دے سامنے۔ اور مسلمانوں دین کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے دین کہ اگر کافر بھی قتل ہو جائے تو اس کی لاش کی تعظیم اور احترام کیا جا رہا ہے کہ کہیں بہن اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کی ماں کی چیخ نہ نکل جائے اس کا یہ منظر دیکھ کر۔ ہماری بیٹیوں کو ننگا کر کے چوکوں میں بچے پیدا کیے گئے ہیں شام میں، اور ننگی مسلمان عورتوں کو بچے پیدا کر کے کھڑی عورت کا بچہ زمین پر گرتا ہے اور پھر اس بچے کا قیمہ کرتے ہیں اور پھر اس عورت کو کھڑی کو جوتیاں مارتے ہیں۔ یہ ہے کافر اور یہ ہے دین اسلام۔ اگر تم چاہتے ہو سرفرازی، اگر تم چاہتے ہو تو سربلندی، تو تمہارے پاس 25 طریق ہے، 25 طریق ہے، انسان بن جاؤ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ امامت چاہتے ہو تو قرآن کے نام پر ووٹ دو، سنیوں ووٹ دو، شیعوں ووٹ دو، اہل حدیثوں ووٹ دو، دیوبندیوں جسے قرآن سے محبت ہے طریق لبیک کو ووٹ دو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 بولے یا رسول غازی کا نعرہ، یا رسول حیدر بھی نعرہ، یا رسول حسن کا نعرہ، لبیک لبیک۔ رکو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تمہاری جوانیوں کو اللہ سلامت رکھے، اور جس ایمانداری سے یہاں بیٹھے ہو اس کیبن میں بند ہو کہ تمہیں اپنی ایمانداری کی لاج رکھنے کی میرا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سن رہے ہو میں کیا منت کر رہا ہوں آپ کی، میں کیا گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اگر ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے دین کے ساتھ جڑو، اور دین کے ساتھ جڑنے کا چانس آ گیا ہے تمہارے پاس۔ اور پونی صدی کسے بندے نہیں آکھیا ہوئے اسی دین لے کے آواں گے تخت تے۔ یہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے دین کا اعلان کیا ہے، اور سارے سید ان کے ساتھ ہیں، سارے پیر ان کے ساتھ ہیں۔ یزمان منڈی کے جو میرے حلقہ ارادت میں مرید ہے اور جو ہیڈ راجگاہ میں میرے مرید ہے، میں منت نہیں آرڈر دے رہا ہوں ان سب کو کہ اگر وہ بابا فرید کے سلسلے میں مرید ہے تو اپنا ووٹ ایمانداری سے جا کے کاسٹ کریں اور کرین پہ جا کے مور لگا دیں۔ یہی کامیابی ہے اور یہی حق کی آواز ہے، اور آواز خلق نکارہ خدا ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں، چائلڈ بینیفٹ دے رہے ہیں عمر فاروق، نبی کا دین پیدائش والے بچوں کو تنخواہ دے رہا ہے۔ قبلہ جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو یورپ نے کلمہ نہیں پڑھا، چائنا والوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے دین کا سارا نظام اپنے ملکوں میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ چائنا والوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یورپ نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان کے ہاں جو مجھے نظام نظر آ رہا ہے وہ ہمارے دین کا چوری ہوا نظام ہے۔ چوری کر کے چور اگر ہمارے قانون کو رائج کریں وہ تو اتنی ترقی کریں، تو جن کے گھر کا قانون ہو، تڑپ رہے ہو، پیاسے مر رہے ہو، بھوکے ہو، بے عزت ہو رہے ہو کیونکہ قرآن سے دور ہو چکے ہو، آج قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، عزتیں واپس آ جائیں گی، سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ حضرت ہمارے کیا ہو رہا ہے جی؟ زیادہ ہو گئی ہے آبادی، بچے کام کریں، آبادی زیادہ، ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ دین میں کیا تھا؟ بچہ پیدا ہوا تنخواہ لگ گئی، بچہ پیدا ہوا تنخواہ لگ گئی،
ہمارے ہاں کیا ہے، بچے زیادہ ہو رہے ہیں، کم پیدا کریں، بچے 2 اچھے. اس کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی ٹیمیں اسکولوں میں نکلی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسے انجیکشن لگا رہی ہیں کہ بچے پیدا نہ ہو سکیں. کیا آپ میری بات کی تائید نہیں کر رہے؟ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر نسلوں کو، قوم کو، ملک کو بچانا چاہتے ہو، یہ جو خطہ ارض ہے، یہ جو زمین ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد نے اللہ سے مانگ کر لی ہے اور قرآن کے نظام کے لیے لی ہے. 1973 کے آئین کو پڑھو. 1948 میں جو پچھلا آئین درست کر کے اسے رائج کیا کہ جو مطالعہ پاکستان کے جو پاک اسٹڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ میرے ساتھ تائید کرو. 1973 کے آئین کو پڑھو. نام کیا ہے ملک کا؟ ملک کا نام بتاؤ. اسلامی. 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 تو یہاں اسلام کہاں ہے؟ یہاں کہاں اسلام ہے؟ اب اگر وقت آیا ہے تو آپ لوگ ساتھ دو اس بات پر، آپ لوگ سر اٹھاؤ، جاگو اس بات پر. حضرت عمر فاروق جب یہ سنا تو فرمایا، بی بی آج کے بعد بچوں کو دودھ نہیں چھڑایا جائے گا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کی ولادت پر ہم اس کی تنخواہ شروع کر دیا کریں. آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کی ولادت پر اس کی تنخواہ شروع ہو جائے گی. تو جب اس بی بی نے کہا، حضرت عمر فاروق نے، بی بی آپ نے خلیفہ سے بات نہیں کی، آپ نے بادشاہ سے بات نہیں کی. اس نے کہا، اے میرا کام میں انہوں جا کے دساں کہ اے او دا کام میں میری خبر لوے آ کے. میں کیا گزارش کروں آپ کو، میں کیا بتاؤں کہ آپ کا دین کیا ہے. قبلہ حضرت مفتی صاحب میرے سبق کی طرح میری باتیں سن رہے ہیں. نبی معظم یوں گزر رہے ہیں، ایک اونٹ کی چیخ نکلی ہے اور نبیوں کا امام اس اونٹ کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور وہ اونٹ محمد سے باتیں کر رہا ہے اور مصطفیٰ اونٹ کی باتیں سن رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. مکہ فتح ہوا ہے، ساری چدراہٹیں مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی ہیں، سارا غرور مٹ گیا ہے عرب والوں کا. اتنا بڑا لشکر جرار ہے کہ جسے فتح مبین کہا جا رہا ہے. لیکن میرا سلام تیری نالین پر، نگاہ رسالت نے کیا دیکھا کہ ایک چوک کے ایک نکر پر بیٹھی ہوئی ایک کتی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. مصطفیٰ نے سارا لشکر روک دیا. 10-15 صحابہ کو باہر نکال کے کہا، اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ، ہماری وجہ سے یہ ماں تنگ نہیں ہونی چاہیے. جن کے دین میں کتی کا اتنا احساس ہے، ان کے دین میں آسیہ صدیقی کیسے مر گئی؟ گزارش کر رہا ہوں میں آپ کی، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ سب کی آنکھوں کو پرنم دیکھ رہا ہوں اور آپ کے چہروں پر نور دیکھ رہا ہوں. میرے صاحبوں، ان آنسوؤں کا صدقہ ہے آپ کو. مہربانی فرمائیں، جب وہ وقت آئے اور آپ کے ہاتھ میں مور آ جائے تو آپ کو اس وقت کوئی یاد نہ آئے، صرف آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا آ جائے. صرف آنکھوں کے سامنے حضور کا گنبد آ جائے اور نبی کے گنبد. مت دیکھیں گوندل صاحب کو، مت دیکھیں میاں صاحب کو، بچے ہیں ابھی، نوجوان ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، اللہ پاک عمر دراز کرے اور برکتیں عطا فرمائے. حضرت صاحب کی جو ہے نا اقبال میں بلندی فرمائے. اور ان کی کامیابی نہیں ہے، یہ حضور کے دین کی کامیابی ہے. یہ نبی کے دین کی عزت کا مسئلہ ہے. جسے جتنا نبی سے پیار ہے، اس دن اپنی وہ جو چٹ ہے وہ کرین اوپر بنی ہوگی، اس کے اوپر مور لگائیں. یار میں تمہیں ایک گل دساں، گل سن. اللہ نہ کرے اگر یہ نام ہی جتے نا، جڑا کرین تے مور لا کے اپنے گھر آ گیا نا، آئندہ 5 سال انہوں نیند بڑی چنگی آئے گی کہ وہ جدوں مدینے وال ویکھے گا نا، شرمندہ نہیں ہوئے گا، بلکہ ویکھ کے آکھے گا، آقا میں تے تیری نوکری دا ادا کر سکتا.